محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما پھول کھل سکتا ہے کیا، موسم بدل سکتا ہے کیا، وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا، اور رب کو تو رحمت بہانے کے بہانے چاہیے، رب کو تو رحمت بہانے کے بہانے چاہیے، ورنہ ایڑی سے کہیں زمزم نکل سکتا ہے کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لائق بنایا کہ آج جمعہ کی نماز کے لیے اپنے دماغ، اپنے جسم و اجسام کے ساتھ اللہ نے دنیا جہان کی سب سے پاک اور مقدس جگہ جسے مسجد قرار دیا گیا، اس جگہ پر آنے کی توفیق عطا بخشی، اور آج ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو میں نے دو آیت مختصراً تلاوت کی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جیسا کہ تم سے پہلی امت پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو اور رمضان المبارک کے بارے میں قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف آیات پیش کی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور آگے فرما دیا کہ تم سے پہلی امتیوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ وہ طریقے مختلف تھے، کسی کو کچھ، کسی پر کچھ، کسی پر کچھ، لیکن یہ جو روزہ فرض ہوا، کتابوں میں آتا ہے کہ سن 2 ہجری سے یہ روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے جو روزے ہوتے تھے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزے سے پہلے بھی ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی مہینے میں 3 دن کے روزے، یہ روزے عام طور پر رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر شعبان کا یہ مہینہ جو ابھی گزر رہا ہے، اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا اتنا بابرکت مہینہ، اس مہینے میں ہم اچھی طرح سے اس بات کی ہیبٹ ہو جائے اور عادت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی فرما دیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرما، اور وہاں تک میں اس طرح سے پہنچوں کہ صحت و عافیت کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کو مجھ تک پہنچے، میں وہاں تک پہنچوں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا کہ ہم نے جانتے ہیں کہ روزے فرض کیے گئے، شرک شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں عرف عام میں مشہور ہیں، اور یہ ہے اپنی جگہ پر بالکل حقیقت ہے۔ اس مہینے کو اللہ بھی مختلف جمعہ آئیں گے انشاءاللہ، تمام جمعوں میں یہی باتیں ہوتی رہیں گی رمضان کے بارے میں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں اسی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کی گئی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کیا قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا، مختلف وقتوں میں نازل ہوا، اور مکمل قرآن جو ایک یکجا ہو کر کے جو نازل ہوا وہ شب قدر میں ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پورا سال جو گزرا، جو پورے سال کی جو عبادت ہوتی ہے، پورے سال کی عبادت ایک قطرے کے مانند ہے، اور رمضان المبارک کی عبادت سمندر کے مانند ہے۔ رمضان المبارک کی عبادت سمندر کے مانند ہے، اور سال کی عبادت اس کے قطرے کے مانند ہے۔ یہاں پر ایک کام کا ثواب، چاہے ایک نفل اور نماز ہو یا ایک نفل کام ہو، ہم سنتے آتے ہیں کہ نفل نماز کا، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ ایک نفل، چاہے نفل نماز ہو یا نفل کام ہو، اس کام کا یا اس نماز کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ہے، فرض کاموں کے برابر ہے۔ اور ایک فرض نماز یا فرض کام ہو، اس کام کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور اللہ کا اختیار اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت میں فرمایا کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اب آئیے کہ رمضان المبارک کو اللہ نے قرآن سے مزین کیا، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اس مہینے میں تراویح ہوتی ہے، اس مہینے میں لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اپنے جتنے بھی وقت ہوں تمام کو قرآن کی تلاوت میں، نفل عبادت میں۔ فرض کا تذکرہ کیوں کریں ہم؟ اس لیے کہ فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، فرض تو ہمیں سالوں بھر ادا کرنی ہے۔ فرض کا اگر تذکرہ کیا جائے کریں تو اس کا مطلب کہ باقی مہینوں میں فرض ادا نہیں کرنی ہے، فرض کا تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے۔ اس مہینے میں اس کے علاوہ نفلوں کا اہتمام کرنا ہے، اس مہینے میں ان عبادات کا اہتمام کرنا ہے جو عبادات ہم عام دنوں میں نہیں کر سکتے، عام مہینے میں نہیں کر سکتے، ان عبادات کا اہتمام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس مہینے میں 63 مرتبہ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، قرآن کریم پورا کرتے تھے۔ 60 مرتبہ تو وہ خود بذات خود پڑھتے تھے، رات میں، دن اور رات میں 2 ختم ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر پورے رمضان میں 3 ختم قرآن کرتے تھے، وہ تراویح میں سن کر کے تو سنتے تھے، تو گویا کہ وہ بھی زبازت ہوئی۔ تو 63 مرتبہ۔ بعض علماء عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بے شمار قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، بے شمار قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ افضل العبادت قراءۃ القرآن، کہ سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوگی ہماری، قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی ہماری۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام عبادت کا مرکز اور منبع جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ہمیں اس کو ہر حال میں پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ ادا کرنا۔ اب رمضان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کسی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا کہ ابی، یہ تقوی کیا ہے؟ متقی بننا، تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کبھی خاردار جگہوں سے، جہاں کانٹے ہوں، سنگلاخ جگہ ہوں، خاردار جگہ ہوں، وہاں سے تم گزرے ہو؟ تو ہاں، کئی دفعہ گزر ہوا ہے، ہمارا جنگلوں سے کئی مرتبہ گزر ہوا ہے۔ تو وہاں پر تم کس طرح سے چلتے ہو؟ تو وہاں پر ہم اپنے دامن کو، اپنے کپڑے کو، اپنے پوشاک کو، اپنے جسم کو، اپنے اجسام کو بچا کر چلتے ہیں تاکہ ہم اس میں الجھ نہ جائیں۔ وہ خاردار جو وادی ہے، اس جگہ پر ہم جو ہے ہمارے جسموں پر کانٹے نہ چبھیں اور اس سے الجھ نہ جائیں۔ تو فرمایا کہ تقوی یہی چیز ہے
کہ ہم اپنے اندر وہ چیز اپنے جسم کو اپنے ان آلودہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزریں تو تقوی اختیار کر لیا ہم نے. اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے اعمال کو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ ان خاردان میں نہ الجھیں، گناہوں میں نہ الجھیں، اور ان چیزوں سے اگر ہم گزر گئے تو گویا کہ ہم متقی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن کریم کو ہم نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا اور یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ھدی للناس. کہیں پر فرمایا ھدی للمتقین، کہیں پر فرمایا ھدی للناس. پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کریم جتنی متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اور اس کے اندر وہ چیزیں اور وہ پوائنٹس چھپے پڑے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی دوسرے دھرموں کے لوگوں کی کتابوں کو مطالعہ کریں گے تو بے شمار نکات اور بے شمار پوائنٹس ملیں گے جو قرآن کریم سے جس کے جو ہے تو میل کھاتے ہوئے ملیں گے. ان کے بے شمار مضامین ملیں گے جو قرآن کریم سے جو میل کھاتے ہوئے میچ کھاتے ہوئے ملیں گے. تو قرآن کریم کو ہم نے تو بھلا رکھا ہے جو حقیقت میں ہے. اب کیا ہے کہ روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ ہم نے اور آپ سنتے آئے ہیں، بہت ہی مشہور کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، رمضان المبارک کا مہینہ پائے. اور اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تائیدی کلمات، انہوں نے کہا آمین. پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور لوگ اپنی مغفرت نہ کرائے تو یہ تو بہت عجیب بات ہے. یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ رمضان المبارک اور اس پر سے ایک تو مقرب فرشتہ جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ وہ آ کر کے یہ بات کہتا ہے، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائیدی کلمات اس پر آمین کہنا. آپ کے ہمارے ایک کاغذ پر اور کسی بڑے نیتا کا اگر ٹھپا لگ جاتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور چھلتے پھرتے ہیں کہ فلانا صاحب کا یہ ہو گیا، اب تو یہ کام پاس ہو نہیں پوسا. جس بات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی اور ان کا ٹھپا لگ گیا تو وہ کتنی معتبر بات ہوگی اور کتنی بڑی بات ہوگی، اس کا اندازہ ہر ایمان والا لگا سکتا ہے اور ہمیں لگانا چاہیے. روزہ کیا ہے؟ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں. صرف بھوکا رہنا اور اللہ کو ہمیں صرف بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے کہ اللہ چاہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے، میرا بندہ بھوکا رہے، اور مقصد صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو مقصد یہ ہے کہ بھوکا رہنا مقصد نہیں، بلکہ بھوکا رہ کر کے ایک چیز تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ محسوس ہونا ہے کہ کل کو ہمارے قرب و جبان میں، آج کے زمانے میں لوگوں کے بیت الخلاء اور لیٹرن ایسے سنگ مرمر سے تراشے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو غربت کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی غریب اپنی زندگی کیسے جھوپڑی میں گزار رہا ہے. کسی کا بچہ بھوک سے بلک کر کے کس طرح سے سسکیاں بھر رہا اسے اندازہ نہیں ہے. یہ روزہ اس بات کی ترغیب دیتا اور یہ سکھاتا ہے کہ بھوکے کے حالت میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور بھوکا رہنا کتنا بڑا عمل ہے. لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ صرف بھوکا رہنا ہی ایک عمل نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے ساتھ یہ عبادت اور یہ روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، جسم کا روزہ، عقل کا روزہ، بدن کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ناک کا روزہ، کان کا روزہ، یہ تمام کو روزے کی طرف مائل کرنا ہوگا. اصل روزہ وہ ہے. روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہ گئے اور اللہ کو صرف یہ نہیں چاہیے کہ ہم بھوکے رہ گئے اور ہم نے جو ہے تو نماز نہیں پڑھی، ہم بھوکے رہ گئے، ہم نے جو ہے ہم کسی کو تکلیف دیتے چلے گئے، ہم کسی کے ساتھ غیبت اور چغلی کر گئے، تو ہمارا یہ روزہ جو ہے وہ ہمارا ناقص اور ادھورا ہے. ہمیں اس بات کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ روزہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آنے والا ہے، مہینہ ہے آنے والا ہے. اس کے اہتمام کے لیے ہم اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس رمضان میں کوئی اگر کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے اعمال بتائے، بڑی فضیلت بتائی کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے. اب افطار کرانے کا مطلب صحابہ کرام تو کوئی بھی بات ہوتی تھی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے. کوئی بھی معاملہ اگر ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے، آج ہمارے یہاں کی طرح نہیں،
بات اگر فلانے شخص سے ہو رہی ہے تو دوسرے کو بتا رہے ہیں، دوسرے سے بات ہو رہی ہے تو چوتھے کو بتا رہے ہیں، چوتھے سے بات ہو رہی ہے تو پانچویں کو بتا رہے ہیں۔ ایسا ماحول ہمارے یہاں بنا ہوتا ہے کہ بس تمام محلے پڑوس میں بات گھوم گھوم کے چلی جاتی ہے، لیکن اصل جس سے مطلب ہے، اصل جس سے معاملہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے، اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے یہ تو ساری بات جھوٹی پھیلی ہوئی، اس نے تو یہ بات کہا ہی نہیں، ایسا تو معاملہ ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بھی باتیں ہوتی تھی اور جو بھی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تو صحابہ کرام کو اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے پاس اگر جو ہے کسی کو روزہ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کھلا پلا سکیں، تو کیسے ہم اس عبادت کے مستحق ہوں گے اور اتنے بڑے مرتبے پر فائز کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک گھونٹ پانی ایک کھجور کھلا کر کے بھی افطار کراؤ گے تو تمہارا مقام بھی وہی ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی آئے بیچارہ، کوئی سفیر آئے ہمارے گھر میں، ہم اس کو ایک کھجور کھلا کر کے اپنا بیڑا صاف کر لیں اور ہمارے پاس صلاحیت ہے کھلانے کی کہ ہم اس کو اچھے سے اچھا کھانا، اچھی غذا کھلا سکتے ہیں، اب اس کو ایک ہی کھجور میں اکتفا کرتا ہے، بیچارہ بغل جھانک رہا ہے کہ کوئی اور ہم کو بلا لے تو اس کے یہاں جا کر کے ہم کچھ کھا پی لیں۔ مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سیراب ہو کر کے کھلاتا ہے اس کا مقام تو ہے ہی اعلیٰ، لیکن اگر کسی کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے اور وہ بھی ثواب کا مستحق ہونا چاہتا ہے تو ایک روزے دار کو ایک کھجور سے، ایک کپ چائے سے، ایک گلاس پانی سے، ایک گلاس شربت سے بھی اس کو افطار کرایا جا سکتا ہے اور اس ثواب کا مستحق وہ ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا، ایک واقعہ آ گیا ذہن میں، بات آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک بات آئی کہ دو عورتیں، دونوں روزے دار ہیں اور دونوں روزے سے ہیں۔ دو عورت ہیں، چونکہ روزے کی بات اور رمضان کی بات ابھی پورا مہینہ چلے گا، اس لیے میں روزہ سے پہلے کی وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر جو ہم لوگوں کے اندر جو کمی ہے روزے کی، اور یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ و تابعین تک آتی رہیں کہ اس کی فضیلت بتاتے رہے لوگ اور بیان کرتے رہے۔ اللہ نے بھی قرآن کریم کے اندر اس کی فضیلت بتائی کہ دو عورت کا واقعہ آتا ہے کہ دونوں عورت روزے کی حالت میں بالکل لاغر ہو گئی، بہت لاغر ہو رہی ہے، ایک دم پریشان ہو رہی ہے، بیمار پڑ رہی ہے۔ کسی صحابی نے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کلی کرواؤ۔ کلی جب کروایا گیا تو اس کے اندر سے جسم منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلنے لگے، گوشت کے لوتھڑے نکلنے لگے۔ اس عورت کو بہت تعجب ہوا، بہت عجیب سا لگا کہ ارے یہ کیا معاملہ، ہم نے تو گوشت آج کھایا بھی نہیں ہے، ہم نے تو یہ گوشت کیسے نکل رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت تو نہیں کھایا لیکن یہ دن بھر غیبت کرتی رہی، چغلی کرتی رہی، بہتان لگاتی رہی، الزام تراشی کرتی رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کا گوشت، اس کا مطلب اس نے گوشت کھایا ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ ہم جو اللہ نے ہمیں جو یہ عطا کیا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہم کیا غیبت کر کے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں؟ ہم کیا چغلی کر کے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں؟ کسی پر بہتان لگا کر کے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں؟ اس بات کا تجزیہ ہم خود کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا۔ دوسرا تو کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کبھی کسی نے کسی کے بارے میں کچھ سے کچھ کہہ دیا، اس کے اعمال، ظاہری اعمال پر دیکھ کر کے لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا، ہم اپنے دل کا تجزیہ ہم خود کر سکتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ آئینے کے سامنے جا کر کے خود ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور کیسے یہ معاملہ آ رہا ہے۔ غیبت بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اللہ ان چیزوں سے بچائے۔ ہمارے عبادات کو یہ غیبت جو ہے کھا جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایمان اور دین، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ نماز فرض و واجبات تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے، پورے سلام سن کے آئے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو نماز ہے، اس کے بعد جو روزے ہیں، اس روزے کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ فرض ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے ایسے ہی یہ روزہ فرض ہے۔ اس روزہ کو بھی اگر ہمارا جسم کام کرتا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوجوان کہہ رہا ہے کہ بہت پیاس لگتی ہے، تو پیاس تو لگے گی جب دن بھر لوگ بھوکا رہیں گے، بھوک تو لگے گی، اسی کا تو نام ہے روزہ۔ اپنے نفس کو مارنا، اپنے دل کو مارنا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو، اپنے دل، جسم و اجسام کو بالکل نچھاور کر دینا، اسی کا تو نام ہے روزہ، اسی کا کیا نام ہے عبادت۔ تو یہ روزے فرض ہیں۔
اب اس رمضان المبارک میں جہاں پر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ غربا کو، فقراء کو، عام بالکل اپنے ہاتھ کو کھول دیتے تھے، اور صحابہ کرام کی طرف سے عام صدقے کا اعلان ہوتا تھا اور عام کرتے تھے جس کے پاس جتنی صلاحیت ہو۔ اب ہم ہر چیز کو خود کے پہ اوپر لے کر کے، مثال کے طور پر کسی سے کچھ ایسے معاملات آئے، اب اس نے یہ کر لیا کہ بھائی ہم 10 روزے رکھیں گے اس کے بدلے میں، بہت اچھا عمل، لیکن یہ ذاتی عمل ہے، ایسا کرے بالکل کرے، لیکن کچھ عمل ایسا ہے جو اجتماعی عمل ہوتے ہیں، اس کا ثواب ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنا ہے، اس کے اندر جو حق شفا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر حق جار بھی ہوتا ہے، حق پڑوسی بھی ہوتا ہے، اور حقوق انسانیت بھی ادا ہوتے ہیں، کہ اگر ہم کسی بات پر اگر یہ اپنے آپ کو منت مانیں اور یہ سوچیں دل میں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور ہمارے بچے شفایاب ہوئے، یا اس کے لیے ہم صدقہ کر کے غربا کو، فقراء کو کھانا کھلاتے ہیں، غریب و محتاج کے ساتھ اگر ہم امداد و اعانت کی بات کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کی بات کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے۔ ہمارے جو گناہوں کی جو گناہ ہمارے ہوتے ہیں، وہ تمام گناہ ان صدقوں کے ذریعے سے دھلتے ہیں، یہ تمام گناہ اس صدقوں سے، اس کے ذریعے سے دھلتے ہیں۔ دوسری ایک اور بات ہے، کیونکہ وقت اب ہو چلا ہے، ایک بات اور ہے، ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ دین ہے کیا چیز۔ دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، شریعت صرف مسجد تک اور مدرسوں تک محدود نہیں ہے، خانقاہوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین اور شریعت یہ زندگی کے تمام شعبوں میں اطاعت فرما برداری اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دین ہے۔ ابھی چند دن قبل مسجد کی سیڑھی سے جب میں اترا، ایک واقعہ میں ذہن چونکہ نام نہیں لوں گا کس سے یہ بات ہوئی، اس بات کو صرف میں ایک عبرت کے طور پر کہ دین سمجھنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ فلانا شخص کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس جھگڑے کو رفع کیا جائے، میری بات ہوئی تو اس نے کہا کیا مولوی صاحب آپ یہ سب بات کرتے ہیں، میری نماز بھی خراب ہو گئی، جمعہ پڑھ کے نکلیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلانے شخص کا یہ وہ سب نہیں ہوگا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کیسے فرائض و واجبات سے بڑھ کر کے وہ معاملہ ہوتا ہے جو آپس میں کوئی بھائی لڑ رہا ہے، کوئی ماں باپ لڑ رہا ہے، کسی بچوں کے سامنے جو ہے کسی کے بیوی اور کسی کا شوہر آپس میں لڑ رہا ہے۔ ہم نے اس کو دین سے الگ کیوں کر دیا ہے؟ اس کو ہم نے دین سے الگ کیوں کر دیا ہے؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ ہم مسجد میں آ کر کے فرائض و واجبات، یہ تو ہم پر فرض نہیں، تو ہماری بدنی عبادت، ہماری جسمانی عبادت ہے، اس عبادت کو تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ عمل جو آپس میں کوئی لڑ رہا ہے، کبھی سر جوڑ کر کے اسی کی فکر ہم نے کی ہے، کبھی حقوق انسانی کی بات ہم نے کی ہے، ہمارے گھر کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، کبھی اس کی فکر ہم نے کی ہے، کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کیا اس کے لیے بیٹھ کر کے ہم نے کبھی فکر کی ہے؟ کبھی ہم نے ایسے رفائی کام کوئی کیا؟ دکھاوے کے لیے تو لوگ بہت کرتے ہیں، اخبار میں فوٹو چھپ جاتا ہے، فلانا نے 25 لوگوں کو یہ امداد کیا، فلانا نے یہ کیا، لیکن بالکل اپنے مٹھی کو بند کر کے غریب کو، فقیر کو، جس کے گھر میں کسی بچی کی شادی ہونا ہے، اس کے لیے اعانت کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کی اس مجلس میں ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے بہت لوگ ہیں جو کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کو خوب نوازے، خوب دے، اتنی دے کہ وہ اللہ ان کو جو ہے دین اور دنیا کی ترقی اور دنیا ان کو نواز دے اللہ۔ لیکن ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ صرف دین اس مسجد تک محدود نہیں ہے، مسجد کے باہر بھی دین ہے، اور آج اگر اس دین کو صرف مسجد تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محدود کر دیتے، اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام صرف دین کو مسجد تک محدود کر دیتے، تو خدا کی قسم آج اس راجپور میں دین نہیں پہنچا ہوتا۔